من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دو معجزوں میں سے ایک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا گیا وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معراج النبی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا تو اس دور کے اندر جس چیز کا عروج ہوتا تھا اللہ رب العزت اس کے مقابلے میں اپنے نبی کو معجزہ عطا فرماتا تھا۔ دیگر انبیاء کی تاریخ پر ہم نظر دوڑائیں تو مختصراً یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے تو اس وقت علاج معالجے کا، طبیبوں کا دور تھا، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا فرمائے کہ آپ مادر ذات اندھے کو بھی بینا کر دیتے تھے۔ مختصر یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اس وقت زبان کا، فصاحت اور بلاغت کا دور تھا۔ فصاحت اور بلاغت کا، زبان کا یہ عالم تھا، شعر و شاعری کا یہ عالم تھا کہ جب بھی کوئی شاعر اپنا کوئی شعر کہتا تو جس کا شعر سب سے بڑا ہوتا وہ ایک تختی کے اوپر لکھ کر کعبے کے غلاف سے باندھ دیتا تھا، اور جب تک اس سے بڑا شاعر کوئی شعر لکھ نہ لیتا پہلے شاعر کا جو شعر تھا وہ کعبے کے غلاف سے لٹکا رہتا تھا۔ اس دور کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو جب زبان کا اتنا غلبہ تھا، شعر و شاعری کا اتنا غلبہ تھا، تو اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو قرآن مجید کا معجزہ عطا فرمایا۔ اور قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کا یہ عالم ہے کہ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک تختی پر لکھوا کر کعبے کے غلاف سے لٹکا دیا، تو تمام شعراء نے اپنے شعر یہ کہہ کر اتار لیے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کہ جتنی گہرائی ان جملوں کے اندر ہے یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑا معجزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا وہ قرآن مجید ہے۔ دوسرا معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا، کیونکہ اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ میرے آخری نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت کے قریب ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ چاند پر قدم رکھنے کے دعوے کریں گے، اور اس واسطے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا مکان تک بلایا کہ کوئی کہیں بھی چلا جائے اس کو پھر بھی کہنا پڑے گا کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کہ حضور کے معجزوں کی حد نہیں ہے۔ کیونکہ آج لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی سائنس نے ترقی کر لی ہے کہ لوگ چاند پر قدم رکھنا شروع ہو گئے ہیں، تو چاند پر قدم رکھنا کمال ہے کہ چاند کو قدموں میں بلا لینا کمال ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ آپ مسلمان ہیں، حضور کے امتی ہیں، آپ کو حضور کے معجزوں پہ فخر ہونا چاہیے۔ آج لوگ سائنس کی انتہا دے کے کہتے ہیں جی کمال ہو گئی ہے، تو چاند پر قدم رکھنا اور کمال ہے، اور چاند کو قدموں میں بلا لینا یہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا کہ قیامت تک لوگ کہیں جانے کا بھی دعویٰ کر لیں لیکن وہ اپنے نبی کے معجزے سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔
قرآن مجید کی جو معروف آیت مقدسہ ہے معراج النبی کے حوالے سے، سبحان الذی اسری، اللہ رب العزت نے جب واقعہ معراج کو ذکر کیا تو شروع کیا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا سبحان اللہ، کیونکہ دنیا کا ایک معمور ہے کہ جب کوئی دلہا بنتا ہے، ماں دیکھے تو کہتی ہے سبحان اللہ، باپ دیکھتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ، دیگر برادری کے لوگ دیکھیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ۔ لیکن جب حضور شب اسرا کے دولہا بنے تو ماں بھی نہیں تھی جو کہتی سبحان اللہ، والد بھی نہیں تھے جو کہتے سبحان اللہ، چچا کا دادا کا بھی وصال ہو چکا تھا، سیدہ ختیجہ پاک جو حضور کی غم گسار تھی ان کا بھی وصال ہو چکا تھا۔ تو جب اللہ نے اپنے محبوب کو شب اسرا کا دولہا بنایا اور حضور کو دولہا بنے ہوئے دیکھ کر کوئی سبحان اللہ کہنے والا نہیں تھا، تو اللہ نے خود ہی فرما دیا سبحان الذی اسری بعبدہ، اے محبوب کوئی نہیں کہتا، رب تو کہہ رہا نا سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سیر ہے وہ لیلاً، رات کو کیوں کروائی؟ اعتراض یہ ہے کہ دن کے وقت سیر کروائی جاتی تو سبھی دیکھ لیتے، سبھی مان لیتے، اگر معراج دن کو ہوتی تو ابو جہل اور صدیق اکبر کا فرق نہ ہوتا۔ رات کو کروائی اس لیے تھی کہ پتہ چلے کہ ابو بکر کون ہے اور ابو جہل کون ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب کلام لا ریب کو شروع کیا ہے نا تو مومنین کی صفات سے شروع کیا ہے، اور پہلی صفت یہ ذکر کی ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھے۔ دیکھ کر تو سارے مان لیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہے، تو ایمان کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ایمان والا غیب پر یقین رکھتا ہے۔ تو اس لیے رات کو سیر کروائی تاکہ پتہ چلے کہ ایمان والا کون ہے۔ وہ بہلول دانا تھے نا، وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر ریت کے ساتھ گھر بنا رہے تھے، محل بنا رہے تھے۔ تو بادشاہ ہارون رشید کی سواری گزری تو ہارون رشید نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول کہہ رہا کہ میں جنت کے نا محل بنا رہا ہوں۔ تو ہارون رشید نے کہا دیوانہ ہے، اور یہ کہہ کر گزر گیا۔ تو ہارون رشید کے پیچھے پیچھے اس کی بیگم زبیدہ بھی تھی، اس کی شاہی سواری رکی تو اس نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول کہنے لگا کہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ زبیدہ نے کہا بیچو گے؟ بہلول نے کہا ہاں بیچیں گے۔ کہا کتنا؟ کہا 10 درہم کا۔ زبیدہ نے 10 درہم دیے، بہلول نے پکڑے اور درائے دجلہ کی لہروں میں پھینک دیے، اور تھوڑی سی ریت اٹھا کے کہنے لگا زبیدہ یہ محل تیرا ہوا۔ زبیدہ گزر گئی۔ رات کو جب ہارون رشید سوتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ فرشتے اس کو جنت کی سیر کروا رہے ہیں، اور چلتے چلتے ایک بڑا خوبصورت محل ملتا ہے، اور محل کے باہر زبیدہ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ ہارون رشید داخل ہونے لگتا ہے تو دربان روک دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میری بیوی ہے۔ کہا یہاں اتھے عملہ تے ہونے نہ بیڑے، یہاں محل اپنا اپنا ہے۔ وہ دنیا کے محل ہوتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کا ایک ہو گیا۔ اس دربان نے روک دیا، ہارون رشید کو محل میں داخل نہ ہونے دیا۔ اب ہارون رشید جب بیدار ہوا تو اس کو افسوس ہوا کہ جس کو میں دیوانہ سمجھ کے چھوڑ آیا تھا، کیونکہ بعض اوقات اللہ والوں کی باتیں ظاہری طور پہ سمجھ نہیں آتی، لیکن آنے والے وقت کے لیے وہی باتیں کارآمد ہوتی ہیں۔ اب وہ چلا، سواری لی اور بہلول دانا کے پاس ہے۔ بہلول دانا اس وقت بھی بیٹھ کر دجلہ کے کنارے نہ ریت سے کھیل رہا تھا۔ تو بادشاہ ہارون رشید نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کا گھر بنا رہا ہوں۔ تو کہا بیچو گے؟ کہا ہاں بیچیں۔ کہا کتنے کا؟ کہا 10,000 درہم کا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، کل 10 درہم کا تھا، آج 10,000 درہم کا ہو گیا۔ اس نے کہا ہارون رشید کل تو بن دیکھے آیا تھا، آج تو سودا دے کر آیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ تو معراج رات کی تاریکی میں کروائی اس لیے گئی تھی تاکہ پتہ چلے صدیق اکبر کون ہے اور ابو جہل کون ہے۔ تیسری بات، اللہ رب العزت نے یہاں پر بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کروائی۔ بھی محمدی بھی کہا جا سکتا تھا، بھی نبی بھی کہا جا سکتا تھا، بھی رسول ہی بھی کہا جا سکتا تھا، کہ اپنے رسول کو سیر کروائی، اپنے نبی کو سیر کروائی، اپنے محمد کو سیر کروائی۔ لیکن یہاں پر بعبدہ ہی ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ یہ حضور کا اپنا ذاتی انتخاب کردہ لفظ ہے۔ حضور کو یہ لفظ پسند تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک میں نے طائف میں پتھر کھائے تو جملہ ایک ہی تھا کہ تو میرا رب ہے۔
کعبے کے صحن میں گندی اوجڑیاں اپنی پشت پہ اٹھائی تو کہا یہی کہ تو میرا رب ہے۔ میرے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، میں نے پھر بھی کہا کہ تو میرا رب ہے۔ اے رب آج تو بھی تو کہنا کہ محمد میرا بندہ لگتا ہے۔ تو پھر اللہ نے جب واقعہ معراج کو ذکر کیا تو بعبدہ کے ساتھ ذکر کیا۔ دو باتیں اختتام کی طرف میں جا رہا ہوں۔ اس میں سے پہلی بات، ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پہ اللہ رب العزت کو دیکھنے کے لیے اصرار کیا تھا تو جواب یہ تھا کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جملہ یہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہاں پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا اصرار بڑھ گیا نا کہ اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے، تو اللہ رب العزت نے ایک سوال پوچھا موسیٰ سے۔ سوال بڑا دلچسپ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تو مجھے دیکھنے کے لیے اصرار کر رہا ہے، پہلے تو ایک مسئلہ تو بتا، کیا کسی یتیم کا حق مارنا جائز ہے؟ عرض کی مالک و مولا، کسی یتیم کا حق تو نہیں کھایا جا سکتا۔ فرمایا پھر اپنے رب کو دیکھنے کی ضد نہ کر، یہ بھی ایک یتیم کا ہی حق ہے، اس بات پر اصرار نہ کر، ضد نہ کر۔ اب اس بات کو میں صرف مختصر کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب اصرار بڑھتا گیا تو آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس طور کی طرف دیکھو۔ طور پر ایک تجلی، اس جملے کو آپ نے سمجھنا ہے، بس اسی بھی میں نے گفتگو سمیٹنے کی طرف چلے جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا میں ایک تجلی اس پر نازل کروں گا۔ ایک ہوتی ہے ذات اور ایک ہوتی ہیں اس کی صفات، یعنی ذات ہو تو صفات ہوتی ہیں۔ آج لوگ سیرت النبی کا جلسہ تو کر لیتے ہیں لیکن سورت النبی کا نہیں کرتے، حالانکہ صورت ہو تو سیرت ہوتی ہے۔ جب صورت ہی نہیں تو سیرت کس بات کی؟ اب ذات اور ہوتی ہیں، صفات اور ہوتی ہیں۔ یعنی ایک بندہ ہے وہ ایک ذات ہے، اس کا عالم ہونا، اس کا حافظ ہونا، ڈاکٹر ہونا، انجینئر ہونا، با عمل ہونا، با اخلاق ہونا، یہ ساری اس کی صفات ہیں۔ یعنی بندہ موجود ہو تو اس میں صفات ہوتی ہیں۔ اب اللہ رب العزت سے جب موسیٰ علیہ السلام کا اصرار بڑھا تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اے موسیٰ میں اپنی صفاتی تجلی، ذاتی نہیں، کیونکہ ذات اور ہوتی ہے صفات۔ جیسے اللہ خود ایک ذات ہے، اس کا رحمان ہونا اس کی صفت ہے، اس کا رحیم ہونا اس کی صفت ہے، اس کا مالک ہونا اس کی صفت ہے، لیکن خود اللہ ذات ہے۔ اب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا موسیٰ میں طور پر اپنی صفاتی تجلی، ذاتی نہیں، ذات کی نہیں، صفاتی تجلی، اور اس کا بھی کروڑواں حصہ نازل کرنے لگا ہوں۔ طور سلامت رہا تو تو اپنے رب کو ان قریب دیکھ لے گا۔ اب اللہ رب العزت نے طور پر اپنی ذاتی نہیں، صفاتی اور صفاتی تجلی کا بھی کروڑواں حصہ نازل کیا تھا، اور قرآن اور حدیث کہتی ہے کہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا عالم یہ تھا کہ 27 میل دور کالی رات میں کالے پتھر پہ جو چونٹی چلا کرتی تھی، 27 میل دور موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ اب آپ اس جملے کے بعد توجہ کریں، جو موسیٰ علیہ السلام طور پر جائیں، اللہ کی صفاتی تجلی اور صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ طور پر آئے اور اس کو دیکھ لیں تو نظر کا یہ عالم ہوتا ہے کہ کالی رات میں کالے پتھر پہ جو چونٹی 27 میل دور چلتی ہے، موسیٰ اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو جو محمد سامنے بیٹھ کر رب کی ساری ذات دیکھ کر آیا ہوگا، مصطفیٰ کی نظر کا کمال پھر کیا ہوگا یار؟ پھر حضور کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کا عالم کیا ہے کہ رسول کریم مسجد نبوی ہے اور ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی رسول سے حضور قدم آگے بڑھاتے ہیں، ہاتھ اوپر کرتے ہیں، پھر ہاتھ نیچے، پھر قدم پیچھے، پھر قدم آگے بڑھائے، ترمذی کے الفاظ ہیں، پھر ہاتھ اٹھایا، ہاتھ نیچے، قدم پیچھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا آقا آج نماز میں عجیب منظر دیکھا۔ آج لوگ تو اس شک میں پڑ گئے نا کہ نماز میں حضور کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ صحابہ کی نماز ہی یہ تھی کہ وہ حضور کو دیکھا کرتے تھے کہ حضور کر کیا رہے ہیں۔ اب حضور قدم بڑھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ نیچے، قدم پیچھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب نماز میں قدم آگے بڑھاتا تھا
اور اپنا ہاتھ اٹھاتا تھا تو جنت میں لگے درختوں پہ جو پھل لگا ہوا تھا نا، میرا ہاتھ جا کے اس کو چھوتا تھا، میں توڑنے کا ارادہ فرماتا، پھر چھوڑ دیا کہ کل کو میرے غلام جو جنت میں جائیں گے وہ جنت میں جا کر ان پھلوں کو کھائیں گے۔ اب آپ اس طرف آئیں، حدیث پاک ہے کہ زمین سے جو فاصلہ ہے، گھوڑا 500 سال بھاگتا رہے تو پہلا آسمان آتا ہے، پھر 500 سال گھوڑا مسلسل بھاگے تو دوسرا آسمان ہے، 7 آسمان ہیں، ہر آسمان میں فاصلہ 500 سال کا ہے، اس کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، اور سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے، اور جنت میں جو درخت ہیں ان کی لمبائی کا یہ عالم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھوڑا جو تیز رفتار ہوتا ہے وہ مسلسل 70 سال بھاگتا رہے تو جنتی درختوں کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنے طویل قدم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے بنائے ہوئے ہیں، اور آپ سے جب کسی مجلس میں کہا جائے نا کہ سبحان اللہ کہو تو کہہ لیا کرو، کیونکہ رسول کریم کا حکم ہے کہ جب میرا امتی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ اب اس میں ایک اور بڑا لطیف نکتہ ہے، تھوڑی توجہ چاہوں گا۔ ایک بندہ چلتا چلتا کھجور کی گٹھلی نکال لے، کھجور کھا لے، اور کسی کی زمین میں وہ گٹھلی پھینک دے، تو کل کو اس گٹھلی سے اگر درخت بن جائے تو اب شریعت کا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ وہ جو درخت اگا ہے، آیا وہ زمین کا جو مالک ہے درخت اس کا ہے یا جس نے گٹھلی پھینکی تھی درخت اس کا ہے؟ یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ اگر کھجور جس نے کھائی گٹھلی اس نے پھینکی، اب درخت اس کو دیں گے یا جس کی زمین تھی جو اس کا مالک تھا درخت اس کا ہوگا؟ تو بالاتفاق یہ مسئلہ ہے کہ جس کی زمین ہوتی ہے درخت اسی کا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں سر ایک بات سمجھ آ گئی کہ اگر کسی کی زمین میں درخت اگ جائے تو جو زمین کا مالک ہوتا ہے درخت اسی کا ہوتا ہے، جو زمین کا مالک ہوتا ہے درخت اسی کا ہوتا ہے۔ حضور کا امتی جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے نا، اللہ صرف درخت نہیں دیتا، پہلے جنت کی زمین اس کے نام کرتا ہے، پھر اس میں درخت بنا کر دیتا ہے، کیونکہ شریعت کا تو اصول ہے کہ پہلے زمین ہوگی تو درخت ملے گا۔ یہ کیا ممکن ہوئی کہ درخت کسی کا ہو زمین کسی کی ہو؟ یہ تو شریعت محمدی کا اصول ہی نہیں ہے۔ پہلے زمین امت محمدی کے نام ہوتی ہے اور اس کے بعد جو درخت لگتا ہے وہ حضور کے غلاموں کو دیا جائے گا۔ اب پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال، دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال، 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، جنت میں لگے درخت 70 سال گھوڑا بھاگے تو اس کی لمبائی کو چھو نہیں سکتا۔ میرے محبوب مسجد نبوی میں کھڑے ہوں، ہاتھ اٹھائیں تو جنت میں لگے درختوں کو چھو لیتا ہے۔ میں اور آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں تو 1.5 فٹ 2 فٹ، کسی کا بڑا ہی لمبا ہو تو 2.5 فٹ سے اوپر اس کا ہاتھ نہیں جا سکتا۔ میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں تو 1.5 سے 2 فٹ اوپر جاتا ہے، اور میں اگر اپنی نظر اٹھاؤں تو زیادہ سے زیادہ دوسرے آسمان تک جاتی ہے۔ کیوں کہ جو ستارے بالکل روشن اور واضح نظر آتے ہیں وہ پہلے آسمان کے تارے ہوتے ہیں، اور جو ستارے دھندلے دھندلے نظر آتے ہیں وہ دوسرے آسمان کے تارے ہوتے ہیں۔ میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں تو 1.5 سے 2 فٹ اوپر جا سکتا ہے، اور میں اپنی نظر اٹھاؤں تو زیادہ سے زیادہ دوسرے آسمان تک جاتی ہے۔ میرا ہاتھ 1.5 فٹ ہے اور نظر کا عالم دوسرے آسمان تک ہے۔ یار جس محبوب نے سامنے بیٹھ کر خدا کی ذات کو دیکھا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں تو 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس جنت، اور اس جنت میں لگے درختوں کے پھلوں کو چھوتا ہے۔ یار جس مصطفیٰ کے ہاتھ کا عالم یہ ہے کہ 7 آسمان سے اوپر جنت میں لگے درختوں کے پھلوں کو چھوتا ہے، سوچو جب وہ محمد نظر اٹھاتا ہوگا تو مصطفیٰ کی نظر کا کمال پھر کیا ہوگا یار؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلا بکا، کوئی حد نہیں ہے ان کے عروج کی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تم حد سے بڑھ جاتے ہو، میں سادہ سی دعوت فکر دیتا ہوں، تم حضور کی حد بتا دو، ہم اس سے آگے بڑھنا چھوڑ دیں گے۔ پہلے بتاؤ تو صحیح کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلا بکا مالہ،
حد کا تعین تو کرو نا کہ یہ ایک لائن ہے، یہ حضور کی حد ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے کہ خدا نہیں کہنا، خدا کا بیٹا نہیں کہنا، باقی جو دل میں آئے وہ کہہ دینا ہے۔ تو کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلا بکمالہ، وہ حضور ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ کا عالم یہ ہے۔ سوچو جب محبوب نظر اٹھاتے ہوں گے، موسیٰ صفاتی تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھیں تو 27 میل دور کالی رات میں کالے پتھر پہ چونٹی رینگتی ہے تو موسیٰ دیکھ لیتے ہیں۔ اور جس محبوب نے خدا کی ذات کا جلوہ دیکھا ہوگا، سوچو محبوب کی نظر کا کمال پھر کیا ہوگا۔ آخری حدیث پاک میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، بڑی دلچسپ حدیث پاک۔ آج لوگ حضور کی حد کا تعین کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بیوی اپنے شوہر کو طعنہ دیتی ہے، اب وہ بند کمرے میں بیوی اپنے شوہر کو طعنہ دیتی ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ 7 آسمانوں کے اوپر جنت، اور جنت میں جو حور قیامت کے بعد اس بندے کی بیوی بننے والی ہے، وہ حور جنت سے باہر جھانکتی ہے اور صدا دیتی ہے کہ اے بد عورت، اس کو برا بلا مت کہہ، یہ چند دن کا تیرا مہمان ہے اور کل جنت میں میرا شوہر ہوگا۔ اب بیوی نے شوہر کو طعنہ دیا زمین پر ایک بند کمرے میں، جس کی آواز کمرے سے باہر کسی نے نہیں سنی، لیکن 7 آسمانوں کے اوپر جنت میں بیٹھی حور نے سنی بھی اور آواز کی، تائید بھی کی اور جواب بھی دیا کہ اس کو تنگ نہ کر، یہ چند روز کا تیرا مہمان ہے اور جنت میں یہ میرا شوہر ہوگا۔ اب زمین پر حضور کے غلام کی بیوی طعنہ دے تو 7 آسمانوں کے اوپر جنت اور جنت میں بیٹھی حور اس بات کو سنتی بھی ہے اور جواب بھی دیتی ہے۔ کسی بھی ذی شعور عقل والے انسان سے پوچھو کہ جنتی حور کون ہے، تو ایک ہی جواب ملے گا کہ حضور کے کل کو جو غلام جنت میں جائیں گے، جنتی حوریں ان کی بیویاں ہوں گی۔ یار حضور کے غلام کی بیوی کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ بات زمین پر ہو تو 7 آسمانوں کے اوپر جنت میں بیٹھ کر سنتی بھی ہے اور جواب بھی دیتی ہے۔ یار حضور کے غلام کی بیوی کی سماعت کا یہ عالم ہے تو کیسے ممکن ہے کہ امتی یہاں سے پکارے اور حضور کو مدینے میں خبر نہ ہو؟ یار اور جس کے غلاموں کی بیویوں کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ وہ 7 آسمانوں سے پار سن لیتی ہیں، اور مزے کی بات بلا کہ حدیث سارے پڑھتے بھی ہیں، حوروں کی فضیلتیں سناتے بھی ہیں، اور جب بات آتی ہے محبوب کائنات کی تو پوچھتے لکھے کہاں پہ ہوئے ہیں؟ تو ہم بس اتنا ہی کہتے ہیں کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا بکمالہ کی۔ معراج النبی کو اگر ایک جملے میں بند کرنا ہو کہ معراج کسے کہتے ہیں، تو معراج ایک جملے میں یہ ہے، جو دل میں بستا ہو، جو دل میں بستا ہو وہ نگاہوں کے سامنے آ جائے تو اسے معراج کہتے ہیں۔ دل میں بسنے والا نگاہوں کے سامنے ہو تو اسے معراج کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے محبوب سے 3 شکوے کیے تھے معراج کی رات، ان شکووں میں سے صرف ایک شکوہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب مجھے تیری امت سے 3 شکایتیں ہیں۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں اس کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پہلا شکوہ یہ کیا، محبوب تیری امت کو رزق میں دیتا ہوں، اور یہ کہتی ہے ہم نے محنت سے کمایا ہے، رزق میں دے رہا ہوں، اور یہ کہتی ہے کہ ہماری محنت کی کمائی ہے، حالانکہ رزق دینے والا میں ہوں۔ آپ تھوڑی سی توجہ کریں، جو بندہ کہتا ہے نا یہ میری محنت کی کمائی ہے، ایک بندہ سارا دن مزدوری کرے، شام کو اپنی مزدوری کی اجرت لے اور اجرت لے کے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہو، اللہ نہ کرے اگر اس کے ساتھ حادثہ ہو، چور آئیں، ڈاکو آئیں اور اس کی جو کل دن کی کمائی تھی وہ چھین کر لے جائیں، تو پھر اس کو کھانے کے لیے تو نصیب نہ ہوا۔ اگر تو محنت کا صلہ ہوتا، محنت کا بدلہ ہوتا، اس کی محنت کی کمائی ہوتی تو اس کو کھانا نصیب بھی ہونی چاہیے تھی، جبکہ محنت اس نے پوری کی ہے، مشقت اس نے پوری کی ہے، لیکن اس کا بدلہ اس کو کھانا نصیب نہیں ہوا۔ تو پتہ چلا رزق رب دیتا ہے، رزق دینے والا خدا ہے، اور بندہ کہتا ہے یہ میری محنت کی کمائی ہے۔ شیخ سعدی جنگل میں گئے تو دیکھا ایک بیڑیا جس کی 4 ٹانگیں ہی نہیں ہیں اور بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر بیٹھے، مالک و مولا ایک جانور بے زبان ہے،
شکار اس کا ذریعہ معاش ہے اور چاروں ٹانگیں نہیں ہیں تو یہ کھاتا پیتا کیسے ہوگا؟ تو چند لمحوں کے بعد شیخ سعدی دیکھتے ہیں کہ ایک شیر آتا ہے، وہ ایک ہرنی کا شکار کرتا ہے، کھاتا ہے، جو بچا کچا ہوتا ہے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اب وہ گیدڑ بیڑیا اپنے آپ کو رینگتے رینگتے شیر کے چھوڑے بچے کچے کے قریب لے کے جاتا ہے، کھاتا ہے اور اپنا گزارا کر لیتا ہے۔ شیخ سعدی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں مالک تو کتنا کریم ہے، ایک بے زبان جانور جس کی خوراک کا ذریعہ ٹانگیں تھی، شکار کرنا تھا، جس کے پاس ٹانگیں نہ رہی تو نے اس کو بیٹھے بٹھائے رزق دیا، تو میں تو پھر اشرف المخلوقات انسان ہوں، تو مجھے بھی بیٹھے بٹھائے رزق دے سکتا ہے، مجھے کمانے کی کیا حاجت ہے؟ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، شیخ سعدی گیدڑ نہ بن، شیر بن، خود بھی کھا لوگوں کو بھی کھلا۔ اگر بیڑیا بنے گا، گیدڑ بنے گا تو صرف لوگوں کا بچا کچا کھائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ شکوہ کیا تھا، محبوب رزق میں دیتا ہوں، اور یہ کہتی ہے کہ میں نے محنت سے کمایا ہے۔ دل دے اندر وسن والا او مالک ہی ہے، مہمان نہیں ہوندا۔ دل دے اندر وسن والا او مالک ہی ہے، مہمان نہیں ہوندا۔ بوتا رزق جوڑ بھی لئیے، بغیر نصیبوں کھان نہیں ہوندا۔ تو رزق رب دیتا ہے، اور اگر رزق نامہ اعمال کو تول کر ملتا تو شاید ہم جیسے نکموں کے لیے ایک لقمہ بھی نہ ملتا۔ یہ رزق اس کی عطا ہے، وہ اپنی عطا سے دے رہا ہے، نامہ اعمال کے بدلے نہیں دے رہا۔ دوسرا شکوہ، محبوب جنت تیرے غلاموں کے لیے ہے اور یہ باغ باغ کے جہنم کی طرف جا رہی ہے۔ تیسرا شکوہ، محبوب جہنم تیرے دشمنوں کے لیے ہے اور جا تیری امت رہی ہے۔ تو واقعہ معراج کو 3 جملوں میں بند کیا میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ محبوب رزق میں دیتا ہوں، اور یہ کہتی ہے ہماری محنت کی کمائی ہے، جتنا مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ دل دے اندر وسن والا او مالک ہی ہے، مہمان نہیں ہوندا۔ بوتا رزق جوڑ بھی لئیے، بغیر نصیبوں کھان نہیں ہوندا۔ تو معراج کا خلاصہ ایک جملے میں ہے، دل میں بسنے والا نگاہوں میں آ جائے تو اسے معراج کہتے ہیں۔ اور حضور کی ذات کے بارے آپ کو کوئی کبھی یہ کہے کہ تم حد سے بڑھا دیتے ہو، تو ایک ہی جملہ ہے کہ جہاں حضور کی حد ہے لائن تم لگا دو، اس سے آگے ہم نہیں بڑھا کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو صرف ایک ہی جملہ ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا بکا مالکی وما علینا الا البلاغ۔